السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں چند اہم ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو سابق وزیر اعظم عمران خان کی جن کی ملاقاتوں پہ غیر اعلانیہ پابندی ہے، اب اس پابندی کو لے کے جو حکومت وقت اس وقت عذر پیش کر رہی ہے وہ کتنا لاجیکل ہے، کتنا جائز ہے، اس کو آج ڈیبیٹ کا حصہ بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ گزشتہ دنوں گویا کہ ضمنی الیکشن کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب 9 منتخب ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی سے ملے اور ایک بار پھر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، اور ایک تو یہ کہ انہیں کیوں نکالا گیا، اور پھر 2018 میں عمران خان کو بطور پروجیکٹ لانچ کرنے والے لوگوں کا بھی ذکر کیا۔ نام تو نہیں لیا، وہ ایک ادھوری بات کی، لیکن ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان کے ساتھ وہ بھی لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو ان کا مخاطب کون تھا؟ گویا کہ ان کے اپنے بھائی وزیر اعظم جس وقت وہ اس پہ ایکشن لیں، یا ان کا مخاطب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے۔ اور ساتھ میں اب اپوزیشن کی جماعتیں کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی سے اگرچہ ملی ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے، لیکن جس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی نہیں ہٹتی اور ان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی تو پھر ملک گیر ایک احتجاج ہوگا۔ وہ کتنا مؤثر ہوگا، اس سارے صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، قمر اسلام صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اخنزادہ چٹان صاحب نے۔ تو گفتگو کا آغاز شوکت صاحب آپ ہی سے کرتے ہیں سر۔ انفیکٹ حکومت وقت کا بیانیہ یہ ہے کہ ایک تو ملاقات کے لیے ایک جمع غفیر اڈیالہ کے باہر جمع ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں ملاقاتوں کے بعد جو پابندی گفتگو کی جاتی ہے، 1.5 گھنٹے کی جو پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اس سے ملک میں سیاسی انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو ایڈریس کر لیا جائے تو پھر تو انہوں نے کہا ہے کہ خان سے ملاقاتوں پہ کوئی پابندی بھی نہیں اور کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وقت کے یہ گویا کہ جو کنسرنز ہیں وہ بڑے جائز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرے خیال سے حکومت ایسے ڈرامے کر رہی ہے۔ میں خود موجود تھا جب پرسوں میں اور سی ایم صاحب، ہمارے 6 بندوں کے نام تھے، عمران خان سے ملاقات کے لیے ہم گئے تھے۔ ہم ٹوٹل 8-10 بندے تھے اور بڑے خاموشی سے گئے، اور لیکن انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا راستہ، اور انہوں نے کہا جی آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ کوئی وجہ نہیں بتا رہے نا، وجہ کیا ہے؟ اتنا خوف ہے، ایک بندہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے، اور یہ کوئی ہم ان سے کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہے نا، ایک قیدی ہے، چلو یہ کہتے ہیں کنوکٹڈ ہے، تو کیا جو لوگ قید میں ہوتے ہیں 302 بھی کر لیتے ہیں، ان پہ سزائے موت بھی ہو جاتی ہے، ان پہ اور سزائیں چڑھ، کیا ان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں روز ان کی ملاقاتیں، بھئی روز کہاں ہے؟ پورا مہینہ ہو گیا ہے، نہ ان کے وکلا کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ ان کی فیملی کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ ان کے دوستوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی جو تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مان رہے۔ تو آپ کتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ آپ ہائی کورٹ کو بھی نہیں مان رہے ہیں، آپ آئین قانون۔ اور سر ان کو کانٹینٹ پہ اعتراض ہے کہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں سابق وزیر اعظم، باہر آ کے لوگ ریپروڈیوس کرتے ہیں اور پھر انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے لوگوں کو۔ دیکھیں شرازی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف جب جیل کے اندر تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان سے روزانہ 200 300 بندے ملتے تھے اور سیاسی گفتگو ہی ہوتی تھی۔ اور پھر ایک پیپلز پارٹی کے جو سابقہ MNA صاحب ہیں، انہوں نے تو یہ انکشاف بھی کیا کہ میں خود ان کے ساتھ تھا، سینیٹر جو ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر، انہوں نے کہا بلاول بھٹو کے ساتھ میں خود تھا، اور ہم 2 گھنٹے تک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم جیل میں تھے، اور ہم سب مل کر صرف سیاسی باتیں کرتے رہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو عجیب سی بات ہے، پہلے سے اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ مخصوص قسم کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، ان کے سامنے ملاقات ہوتی ہے، تو یہ صرف ایکسکیوز ہے، خوف ہے، اور خود انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سر وہ ان کا خیال ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اسیر تھے ان کا رویہ بڑا مثبت تھا، اور اگر رویہ بڑا زبردست ہو تو جیلر پھر ملاقاتوں کی اجازت دیتے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سر جب ٹیلی فون پہ ملاقات کی بھی ان کو اجازت ہوتی تھی تو اپنے پاس ایک طرح سے سٹاپ واچ رکھتے تھے تاکہ 30 منٹ سے اوپر نہ جائیں،
تو جیلر بڑا خوش ہو جاتا تھا کہ دیکھو کتنی پابندی کر رہے ہیں. بٹ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات بعض اوقات ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے ٹائم, پھر وہاں جو گفتگو ہوتی ہے باہر آ کے ریپروڈیوس ہوتی ہے تو ایک اور انتشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ تو اب سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا, پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اگر ان کو خوف نہیں ہے, اگر ان کو کوئی وہ نہیں ہے, تو ایک بندہ بھی کل بھیج کے چلے جاتے, جو افواہیں ہو رہی ہیں وہ افواہیں تو ختم ہو جاتی نا. لیکن یہ حکومت پیدا ہی نواز شریف کی جو سیاست ہے نا وہ ہے ہی انتشار کی سیاست, شروع دن سے لے کے ابھی تک. آپ دیکھیں کتنے ہر 2-2.5 سال بعد گھر جاتے رہے ہیں, صرف اپنی وجہ سے, اپنی سیاست کی وجہ سے, اور دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی فلاں لے کر آیا, فلاں لے کر آیا. حالان کہ ان کو خود جنرل جلالی لے کر آئے تھے, آپ کو پتہ ہے. پھر وزیر خزانہ کس طرح بنایا گیا ان کو, پھر وزیر اعلیٰ کیسے بنایا گیا, پھر آئی جے آئی کیسے بنائی گئی, نون لیگ کیسے بنائی گئی. یہ ساری تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ جس انداز سے یہ حکومت چلا رہے ہیں, میرے خیال یہ کہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے. یہ کوئی نیا شوشہ چھوڑنا چاہتے ہیں, کوئی نیا کام کرانا چاہتے ہیں. ہم بڑے صبر و تحمل سے, ہم ابھی تک دیکھیں ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز میں بہت ہی غم و غصہ ہے, تشویش ہے, جب سے یہ خبریں آ رہی کہ عمران خان کی زندگی کو کے خطرات کے حوالے سے. تو لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری وہ کافی پریشر برداشت کر رہی ہے ورکروں کا. تو ایسا نہ ہو کہ وہ پریشر ہی اتنا بڑھ جائے کہ وہ لیڈرشپ ہی سامنے سے ہٹ جائے, تو پھر مسائل کھڑے خدا نہ خاصہ پھر حالات کشید. جی 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 ڈیفینیٹلی اس بات کا تو خدشہ موجود ہے. لیکن آپ کا میں یہ نقطہ چاہتا ہوں قمر اسلام صاحب کی طرف لے کے چلوں. قمر صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ جیل مینول یہ کہتا ہے کہ تمام جو عام قیدی بھی ہیں ہفتے میں 2 ملاقاتیں ان کے وکلاء سے ہوں یا ان کے فیملی ممبر سے, یا اگر کوئی پولیٹیشین ہے تو ان کے پولیٹیکل ورکرز یا ان کے لیڈرز بھی جا کے مل سکتے ہیں, اجازت اس کی ہے اس میں. دوسرا یہ جو حکومت وقت کا یہ گویا کہ اعتراض کہ وہاں پہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے, گویا کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں, وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, انہوں نے سیاسی گفتگو کرنی ہے نا. تو سر یہ کوئی نقطہ, یہ کوئی اعتراض مناسب لگتا ہے؟ گویا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ باہر جو ٹماٹر اور کھیرا اور بھنڈی کے ریٹ پوچھیں, یا یہ پوچھیں کہ کس شہر میں آلودگی ہے کس میں نہیں ہے, یا موسم کا حال باقی پوچھیں, یہ سوالات اگر پوچھیں تو پھر ٹھیک ہے, بٹ سیاسی گفتگو کرے گا سیاستدان تو آپ کو اعتراض ہوگا سر؟ دیکھیں پہلی میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو جیل کا عرصہ تھا اس میں کبھی یہ 200 والی باتیں تو مبالغہ آ رہی ہے, لیکن ان میں بھی کئی ادوار ایسے آئے جب 2-2 3-3 ہفتے ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی, تو یہ تو مبالغہ آ رہی ہے. لیکن میں آپ کی اسی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ چونکہ لیکن وہ بھی سر غلط تھا نا, وہ بھی تو غلط تھا. نہیں, میں وہی گزارش کر رہا ہوں, ہم نے وہ صرف شور نہیں کیا تھا, ہم نے رونا پیٹنا نہیں مچایا تھا. میں اس کو درست نہیں کہہ رہا, نہ میں آج کی ان کی ملاقات نہ ہونے کا جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ جی ملاقات نہیں ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے, لیکن وہ سبجیکٹ ٹو سرٹن رولز ریگولیشنز. جیل مینول میں کہیں بھی ہفتے میں 2 ملاقاتوں کا ذکر نہیں ہے. اور کل جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئے اس کے مطابق کوئی 900 جو ہیں وہ ریکارڈ کے مطابق جو لسٹ ایک آئی ہے اس میں 900 ملاقاتیں جو ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہو چکی ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں, ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ چونکہ سیاسی آدمی ہے تو سیاسی آدمی نے سیاسی گفتگو کرنی ہے. ہمارے اس عرصے میں سن کر ایک بات کان پک گئے تھے کہ جی ہم فیس نہیں ہم کیس دیکھتے ہیں. کوئی سابق وزیر اعظم ہے, سابق پارلیمنٹیرین ہے, تو اس کا اس جرم سے اور اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا آپ نے بھی بارہا میڈیا پہ اور اسی سیاسی جماعت کے کارپردازان سے سنا ہوگا. اب اگر اسی بات پہ آتے ہیں کہ چونکہ کوئی سیاستدان ہے تو وہ سیاسی گفتگو کرے گا, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جیل میں کوئی بھی منشیات فروش جاتا ہے تو اس کو منشیات کی گفتگو کی کھلی اجازت ہونی چاہیے, چونکہ وہ تو ہے ہی منشیات فروش, تو اس نے تو منشیات کی گفتگو کرنی ہے. کھیرے ٹماٹر کا تو بھاؤ اس نے پوچھنا نہیں ہے. یا کوئی بھتا والا جاتا ہے. قمر صاحب ویسے کمپیریزن بنتا نہیں ہے, ویسے کمپیریزن بنتا نہیں ہے. میں اسی لاجک کا جواب دے رہا ہوں جی, میں نے کوئی فالتو بات نہیں کی. اور اسی طرح اگر کوئی بھتا لینے والا جاتا ہے جیل میں تو اسے اس بنیاد پہ دے دیا جائے کہ وہ بھتے کی بھلا گفتگو کرے, چونکہ اس نے تو کھیرے ٹماٹر کی گفتگو نہیں کرنی. میں تو صرف اس لاجک کی بیان کر رہا ہوں. لیکن ماضی میں سیاستدان سیاسی گفتگو کرتے رہے.
اب ایشو کیا ہے اس وقت؟ ایک تو راولپنڈی میں ہمارا جو کچہری چوک جو مین آرٹری ہے جہاں سے کوئی 6 سڑکیں مختلف جگہ پہ جاتی ہیں وہ زیر تعمیر ہے، اس کا جو ہے وہ ری ماڈلنگ ہو رہی ہے، تو وہ سڑکیں بند ہیں اور اڈیالہ روڈ پہ بڑا پریشر ہے اور لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ جی وہ سڑک بند ہو اور لوگوں کو پریشانی ہو، اور یہ رات گئے تک پوری رات جو ہے وہ سڑک بند رہی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ تو سر تحریک انصاف کے لوگوں کو کہہ دیں کہ صرف 5 لوگ آئیں، یا 5 لوگ بھی نہیں آ سکتے، ان کو کہہ دیں کہ جی جو 5 لوگوں کی لسٹ ہے ان کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ ہاں بالکل اگر 5 لوگ آئیں گے تو پھر دیکھیں ماضی میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں نا، لیکن یہ جب سے یہ جتھوں والا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ سیٹ اپ شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد باہر پریس کانفرنس، پھر اشتعال پھیلنا، اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جیل سے بیٹھے ہوئے بھی کسی کی فرض کیا ٹویٹر ہینڈل چل رہا ہے اور اس ٹویٹر ہینڈل کو کہیں پہ بھی ڈس آن بھی نہیں کیا، اس سے اشتعال پھیل رہا ہے اگر، یا اس کے اندر کے میسیجز کی بنیاد پر باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر اس کا نتائج کا ذمہ دار کیا اس بنیاد پہ کسی کو چھوڑ دیا جائے گا؟ پروگرام میں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں۔